اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ ابو اظہر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن یہاں دراصل آپ کا امت کو سکھانا مقصود ہے۔ امت کو تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا کہ دوبارہ صبح اٹھ سکے گا یا نہیں، اور یہ اس کا آخری حصہ ہو زندگی کا، کیونکہ سوتے ہوئے ایک روح لے لی جاتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے واپس کرتا ہے، ورنہ جو باقی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ ویسے بھی نیند موت کی بہن ہے، تو اس لیے انسان سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے، اور پھر یہ کہ ہمارے نامہ اعمال کا ایک پیج جو ہوتا ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آخری حصے میں بخشش جائے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ کی ڈائری کا ایک صفحہ ہے، آپ نے دن بھر کی روزات لکھی ہے اور اس کا اینڈ کر رہے ہیں بخشش کی دعا سے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخس شیطانی، یعنی میرے شیطان کو دفع کر دے، دور کر دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کی مدد کرے کہ اس کا شیطان اس سے دور ہو جائے اور اس کو بہکائے نہ۔ اور ویسے بھی ہے کہ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کا نفس بھی اس کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو صاحب ایمان مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کانشیس رہتا ہے، بلکہ اپنے کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ شیطان کی مخالفت کرتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، یعنی چلا چلا کے۔ اور ویسے بھی ہے کہ رات کے وقت جو کچھ سونے سے پہلے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، ان میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ انسان جب سو رہا ہو، سونا غفلت کی علامت ہے، تو وہ کانشیسلی شیطان کے جو حربے ہیں یا شیطان کی جو پریزنس ہے اس سے نکلنے کے لیے کچھ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے۔ تو گھر جب انٹر ہو تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیں، تو پھر شیطان جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ پالی۔ اور جب وہ اپنا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا پا لیا، یعنی پھر وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان اچھی طرح اپنی پلیٹ کو صاف کرے، اپنی انگلیاں وغیرہ چاٹ لے، کسی لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی کچھ بچائے نہ۔ ایک دور تک یہ فیشن سمجھا جاتا تھا کہ پورا پانی نہیں پینا، پوری چائے نہیں پینی، پورا کھانا نہیں کھانا، کچھ نہ کچھ بچا دینا ہے، تو ہمارے دین نے اسے منع کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کر کے پھر کھا جائے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔
اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں۔ اسی طرح یہ کہ برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ عام روزمرہ زندگی میں جمائی کو روکنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی اپنا مال ضائع کرنے والے۔ پھر یہ ہے کہ نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ اور یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ذرا میں اچھے سے فریش ہو جاؤں، پھر اس کے بعد وہ شروع کروں گی، اور پھر وہ رہ ہی جاتا ہے۔ تو انسان جب ارادہ کرے تو اس کی ابتدا کر لے، پھر جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلنے میں بھی پہلے چند قدم مشکل ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بھی کام کے آغاز میں کچھ مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو کرنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بھول میں ہوتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپس کے اختلافات میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے دعا میں وفک رہانی، رہن کہتے ہیں وہ چیز جسے قرض میں وثیقہ بنایا جاتا ہے، یعنی قرض لینے کے لیے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ میرے نفس کو میرے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے، یعنی میں رہن میں ہوں تو مجھے آزاد کر دے اور میری گردن کو ہر اس حق سے چھڑا دے جو مجھ پر ہے، اور ان اعمال کی سزا سے بچا لے جسے معاف کرنا تو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ہر طرح کی جکڑ بندی سے اور ہر طرح کی قید سے اور ہر طرح کی تنگی سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، آتا نا کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، یعنی اپنے ہی قرض میں گروی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے وہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک حالت ہے کہ انسان پکڑ کی حالت میں، تو اس پکڑ سے اس قید سے چھٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رہا نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر انسان نچلے درجات میں ہے تو اوپر کے درجات میں جا نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ کی مدد حاصل نہ کرے، اس کے پاؤں زمین کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد نہ دے۔ پھر ہے وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے اعلیٰ مجلس میں یعنی مقرب فرشتوں کی مجلس میں شامل کر لے۔ اب دیکھیں کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم پر اسی کے اثرات آتے ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کا اعمال کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، یا جس قسم کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، اکیلی خالی مسجد بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ایک خاص طرح کی سکینت ہوتی، آپ اکیلے بھی بیٹھے رہیں تھوڑی دیر وہاں پر تو آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مال میں چلے جائیں تو وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو مسجد میں ہوتی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں تو کیا ہوگا، ہاسپٹل چلے جائیں کچھ اور ہی ہوگی۔ تو جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ اپنے مخصوص کام کی وجہ سے یا افراد کی وجہ سے مختلف اثرات رکھتا ہے، اور وہ اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو جو فضول باتیں کرنے کے عادی ہیں، یا غیبت کرنے کے، یا جھوٹ یا مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں، یا ٹھٹھا مذاق کرنے کے عادی ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کے قلب اور روح پر پڑتے ہیں، چاہے یہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اگر زیادہ ہو تو وہ اتنے ہی زیادہ انسان کے اوپر گہرے اثرات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہوتا رہے جو اس کے ایمان اور علم میں اضافے کا سبب ہو، اس کو قوت بخشنے والی ہو۔ تو دنیا میں بھی انسان کو بلند مجالس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ذکر کی مجالس، علم کی مجالس بلند مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے الندی الاعلیٰ۔ تو الندی الاعلیٰ میں آپ کا ذکر کب ہو سکتا ہے؟
وہاں آپ کا ذکر اسی وقت ہوگا جب آپ دنیا میں اعلیٰ مجالس میں شریک ہوں گے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت پانے کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ اور پھر یہ کہ ایسی مجالس جو ہیں وہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس، جیسے اس وقت ذکر ہو رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اس کو فرشتوں کی مجلس آپ کہہ سکتے ہیں، اور لغو اور غفلت کی مجلسیں شیطانوں کی مجلسیں ہیں۔ پس بندہ اس مجلس کا انتخاب کرے جو اسے ان میں سے زیادہ پسند ہے، اور کرتے بھی ہم وہی ہیں، اور اس کے زیادہ لائق ہے، پس وہ دنیا اور آخرت میں اسی مجلس والوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دنیا میں آپ جن مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جن مجالس میں جانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، آخرت میں بھی آپ انہی مجالس میں ڈالے جائیں گے، انہی میں شریک ہوں گے۔ اب یہ انتخاب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اور فرشتے آپ کو معلوم ہے، وہ طویل حدیث اس میں آتا ہے کہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، سب فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایسی مجالس دل کی سختی کا علاج بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو، یعنی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیے، روک کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مجلس جس میں لوگ اکٹھے ہوں، حدیث میں آتا ہے یہ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں جانے کے باوجود بھی انسان دنیا کی ان مجالس پر حسرت کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ میں وہاں گیا کیوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچئے وہ کون سی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو سوشلائزنگ ہوتی ہے، رشتہ دار دوست وغیرہ آ جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے چائے پیتے ہیں، دنیا 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 کی باتیں، اللہ کی بات رسول کی بات تو کم ہی ہوتی ہے۔ اور علم کی مجالس کی تو ویسے ہی فضیلت ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ علم والی میں بیٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، یعنی اوروں کو بھی جگہ دو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا۔ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی مجلس ختم ہو گئی ہے یا ویسے ہی کسی اور کو بٹھانے کے لیے ضرورتاً تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ یعنی ان مجالس میں اگر شریک ہو کے آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہر مجلس پر درجوں میں بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری کہتے ہیں جو انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھے۔ اور جب لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر قرآن کی مجلس، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ استاذہ جی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ڈائری کا ایک ورک سمجھے اپنے پورے دن کو، تو اس میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ جو ہم غلطی کوتاہی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں کہ استغفار کر لے، تو سبحان اللہ ہم